خواتین و حضرات، میں ہوں عام شہری اور آپ دیکھ رہے ہیں گمنام چینل۔ آج ہم اس ویڈیو میں طلعت حسین صاحب نے ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں انہوں نے اس مراسلے جو امریکن مراسلہ ہے جس کے اوپر پچھلے دنوں بہت بات چیت ہوئی، اس کو غلط ثابت کرنے کی اور فیک ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ابھی ایک پوڈ کاسٹ میں انٹرویو کے دوران ایک بات کہی کہ انہیں اس چیز کا علم پچھلے سال جولائی میں ہو گیا تھا۔ تو اس بات سے وہ آگے اس کو لیڈ کرتے ہیں کہ چونکہ ان کو علم پہلے سے ہی تھا تو پھر یہ مراسلے کا بہانہ کیوں؟ اور پھر وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو علم ہو گیا تھا اور آپ ساری چیزیں سمجھ رہے تھے، امریکن سازش کو بھی آپ دیکھ رہے تھے، تو پھر آپ نے تیاری کیوں نہیں کی؟ کیوں آپ نے جو آپ کے اتحادی تھے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی؟ اور پھر وہ عوام کو بھی یعنی طلعت حسین صاحب بڑا انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ منہ پھاڑ پھاڑ کر اور گلے پھاڑ پھاڑ کر جو لوگ اس بیانیے کو پروموٹ کر رہے تھے، اور ان کے پریسائزلی یہ ورڈز انہوں نے بولے کہ اگر ان کے اندر تھوڑی سی بھی شرمندگی یا اس قسم کے کسی اور جذبے کی رمق باقی ہے تو وہ قوم سے معافی مانگیں۔ تو میں طلعت صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ طلعت صاحب، معافی تو آپ کو بھی مانگنی چاہیے، اس طرح کے الفاظ استعمال آپ کو کرنا زیب نہیں دیتا، اور اتنی عمر آپ کی ہو گئی ہے، لیکن آپ نے ثابت کیا اپنی اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ آپ کی بات کوئی بھی لاجیکل نہیں ہے، آپ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں، کوئی دلیل آپ نے پیش نہیں کی، کوئی ایویڈنس آپ نے پیش نہیں کی۔ صرف عمران خان صاحب کی اس بات کو لے کر آپ نے پورے بیانیے کو، پورے نیریٹو کو، پوری چیزوں کو جو کہ عوام میں ابھی روز روشن کی طرح عیاں ہیں، وہ آپ اس کو غلط ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ جو مراسلہ ہے اس کو نیشنل سیکیورٹی کونسل پاکستان کی جو ہے وہ انڈورس کر چکی ہے، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ انڈورس کر چکی ہے، اور امریکن جو کیریکٹرز ہیں، جو بائیڈن اور فاکس نیوز رپورٹرز، اور وہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں جو انہی کی طرف سے ہیں، جو کہ خود اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں، وہ بھی اس چیز کو مان رہے ہیں۔ ابھی تو اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات رہی نہیں، اور آپ اب جا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ مراسلہ غلط ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس چیز کا علم پچھلے سال جولائی میں ہی ہو گیا تھا۔ تو میں اب اس بات پہ آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، آپ کو تھوڑا سا ذرا لاجیکل ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو علم انہیں ہوا تھا، یہ تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن پارٹیز اس موو کو مسلسل چلا رہی تھیں، اور ایک دفعہ پہلے بھی وہ نو کانفیڈنس موو لانے کی کوشش کر چکی تھی جو کہ فیل ہو چکا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے ری یونائٹ ہو رہی تھیں اور اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہی تھیں، تو وہ ان تیاریوں کی بات کر رہے تھے۔ مراسلہ تو بعد میں جا کر آیا، اور آپ نے اپنی بات میں فرمایا کہ چونکہ مراسلے میں آنے کے بعد عمران خان صاحب نے اسد مجید صاحب کو کہا کہ آپ جو بائیڈن صاحب کو میسج دلوائیے کہ وہ مجھے فون کریں، یعنی مراسلے کے آ جانے کے بعد عمران خان صاحب نے یہ کہا اسد مجید صاحب کو کہ آپ یہ پیغام ان تک پہنچائیے کہ وہ فون کریں انہیں۔ یہ طلعت حسین صاحب فرما رہے ہیں، جبکہ مراسلہ تو آ چکا تھا، اور آپ طلعت حسین صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ فون کروانے کا میسج عمران خان صاحب نے دیا اسد مجید صاحب کو، جو کہ انہوں نے ڈونلڈ لو کو پہنچایا، اور ایک بات چیت جو ان کی ہو رہی تھی، نارمل گپ شپ، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے آخر اب میں جا رہا ہوں، میری اسائنمنٹ پوری ہو گئی، آپ نے نہیں کروایا نا فون، بائیڈن صاحب نے عمران خان صاحب کو فون نہیں کیا نا، تو پھر اس بات کے جواب میں وہ اشتعال میں آ گئے اور انہوں نے یہ باتیں کیں، یعنی پھر یہ جو اشتعال انگیز باتیں اور مراسلہ ہے وہ آیا۔ مراسلہ تو آپ فرما رہے ہیں پہلے ہی آ چکا تھا، اور آپ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ایک سفیر دوسرے سفیر کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ 2 سفیر آپس میں جب بات گپ شپ کی بھی کرتے ہیں تو وہ ایک آبجیکٹ بیسڈ بات ہوتی ہے، ایک ایجنڈا بیسڈ بات ہوتی ہے، فضول بات نہیں کرتے۔ یہ 2 دوستوں کی گپ شپ نہیں ہے۔
آپ کیا بات کر رہے ہیں اور اس کی کیا ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ یعنی یہ جو بات آپ نے کی ہے اس کا کیا ثبوت ہے؟ یہ جو آپ نے کوٹ کیا ہے اسد مجید صاحب کو، کیا اسد صاحب نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ گپ شپ کر رہے تھے، یا یہ باتیں کہیں اور سے لیک ہو کے آپ کو پتہ چلی ہیں جو پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو بھی پتہ نہیں چلی اور آپ کو پتہ چل گئی ہیں؟ خدا کا خوف کیجئے اور اس طرح کا پروپیگنڈا نہ پھیلائیے، لوگوں کو جو ہے ان کے خیالات کو منتشر نہ کیجیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی لاجک ہے، کوئی صحیح بات ہے تو وہ عوام تک پہنچائیے، سچ کو عوام کے سامنے رکھیے اور پھر یہ کہیے کہ آپ اپنا انالیسس خود کیجیے، کجا کہ آپ ان کے ذہنوں میں اپنی جو لاجک ہے، جو کہ کس وجہ سے موو ہو کر، یعنی کس وجہ سے موٹیویٹ ہو کر آپ نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ نہ کیجیے اور لوگوں کو سچ بات بتانی چاہیے، خاص طور پر جو پروفیشنل صحافی ہیں اور جو ہمارے پاکستان کے پروفیشنل صحافی ہیں، ان کے نام پر آپ کو، یعنی ان کے نام کو بدنام کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ان کو ڈیفیم کریں اس طرح کی باتیں کر کے، اور لوگ یہ سوچیں کہ یار یہ پروفیشنل صحافی اس طرح سے ہوتے ہیں جو اس طرح سے یہ باتیں کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔